علامہ قمر غنی عثمانی صاحب، آپ جیل میں رہے ابھی آف دا ریکارڈ جب آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ قیدی کو ہم نے رہا کروایا. کیا پورا معاملہ تھا؟ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ قیدی ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو پا رہی یا ضمانت کی بنیاد پر باہر جانا مشکل ہے؟ کیا تھا پورا معاملہ، بتائیے ذرا تفصیل سے. پربھات نام کا ایک نوجوان تھا جو آسام کا رہنے والا تھا. اسے سائیکل چوری کے کیس میں، صحیح تھا یا غلط نہیں معلوم، لیکن وہ سائیکل چوری کے کیس میں وہ بند تھا. تقریباً 8 مہینے ہو چکے تھے اور اس کی ضمانت بھی اسے مل چکی تھی، لیکن اس کو ضمانت لینے والا کوئی نہیں تھا. تو وہ اتنا پریشان تھا کہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا. ہارٹ کا پیشنٹ تھا، اس کا علاج برابر جیل میں چل رہا تھا اور اچانک کھڑے کھڑے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. اتنا زیادہ وہ پریشان ہو چکا تھا. ہم لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ہم لوگوں نے اس سے گفتگو کی، کیونکہ جو بھی قیدی آتے تھے ہم لوگ اس سے گفتگو کرتے تھے کہ وہ کس کرائم میں آیا ہے، کس معاملے میں آیا ہے. اگر وہ پھنسایا گیا ہے تو وہ الگ معاملہ تھا، اور اگر وہ غلطی کرتا تھا تو اس کو سمجھاتے تھے ہم کہ دیکھو ہم دعا کریں گے، کوشش کریں گے کہ تم یہاں سے نکلو، لیکن دوبارہ یہ غلطیاں مت کرنا. تو اس طرح کی ہم لوگوں کی برابر روز یہ کوششیں قیدیوں کے ساتھ رہتی تھیں. تو اسی میں جب اس کی بات پوری معلوم ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ اس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے. تو ہم نے کہا انشاءاللہ تحریک کی جانب سے ہم یہ کام کریں گے، اور ہم نے فوراً جو ہے وکیل سے بات کی، جیلر سے بات کی کہ آپ جو ہے اس میں ہمارے فنڈ سے جو ہمارا پیسہ جو جمع ہے یہاں پر، اس سے آپ پیسہ دے دیجئے اور ضمانت کروائیے. تو الحمدللہ وہ کل ہم لوگوں کی ضمانت ہوئی. اس سے پہلے پرسوں اس کی، شاید اتنے دن ہم لوگ اسی لیے روکے گئے تھے کہ اس بندے کا وہ کام ہونا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کیسے کیا کام لینا چاہتا ہے یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے. تو الحمدللہ یہ کام ہو گیا. اور جیل ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا تھا کہ جیل کی تاریخ میں یہ پہلا اس طرح کا کام ہے کہ کسی ایسے آدمی نے جو خود قید ہو وہ کسی قیدی کی جو ہے وہ ضمانت کروائے. یہ ایک بڑا کارنامہ تھا. تو جیسا کہ بتایا کہ پربھات نام کا ایک ایس سی یا او بی سی سے تھا، وہ قبائل کوئی ٹرائبل تعلق سے، پربھات شودر اس کا نام تھا. سائیکل چوری کے الزام میں وہ 8 مہینہ سے جیل میں تھا. اس کی ضمانت ہو چکی تھی لیکن اس کے پاس کوئی ضامن نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو ضمانت کی رقم دے کر اسے جیل سے چھڑا لے. علامہ قمر غنی کو پتہ چلا جیل میں رہتے ہوئے تو ایک قیدی نے اپنی آزادی سے پہلے اپنے دوسرے قیدی ساتھی کو آزاد کرایا. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملے گی کہ قیدی اپنی آزادی سے پہلے اپنے کسی دوسرے قیدی ساتھی کو آزاد کرا دے، جن کا مذہب کا کوئی تعلق نہ ہو، علاقہ کوئی تعلق نہ ہو، نسل کا کوئی تعلق نہ ہو، خاندان کا کوئی تعلق نہ ہو، محض انسانیت کی بنیاد پر، ہیومنٹی کی بنیاد پر ایسی مثالیں بہت کم ملے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں ملت ٹائمز کے، ان سب کو اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دور تک ایسی باتوں کو آپ کو پہنچانا چاہیے. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com